الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا أو كما قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ متبرک 3 مہینے ماہ رجب، ماہ رمضان اور بیچ میں ماہ شعبان جو اس وقت چل رہا ہے، بڑے متبرک، برگزیدہ اور اللہ کے بڑے قرب والے مہینے. ہماری زبان میں اسے 3 بہنیں بولتے ہیں، ماہ رجب، شعبان اور رمضان. الغرض بات کچھ یوں ہے کہ جو رجب اور شعبان کا مہینہ ہے یہ پہلے 2 مراحل ہے رمضان کے لیے. جیسے یہ رجب کا چاند نکلتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہے اور سنت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں بالکل درستگی کے ساتھ، خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا. کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جو کہ برکتوں کا ہے، جو کہ رحمتوں کا ہے، جو کہ مغفرتوں کا ہے، جو کہ عتق من النار کا ہے. تو یہاں سے اب ہمارے دن شروع ہوتے ہیں اس متبرک مہینے کے لیے. یہ حدیث ہے سنن نسائی کی. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے بہت رکھا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، شعبان کے مہینے سے غفلت کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ رجب اور رمضان کے بالکل بیچو بیچ ہے. جبکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ رب العالمین کہ ہاں ہر ایک انسان، ہر ایک مومن کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے سنن نسائی سے. راوی ہے اسامہ بن زید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ وہ مہینہ ہے جہاں پہ لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس میں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جب اعمال رب العالمین کے پاس پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد اگر کبھی زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو شعبان میں دیکھا. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کے مہینے بھی روزے رکھے، اتنی برگزیدہ، حد سے بھی زیادہ. اور یہ 15ویں شعبان جو کل ہے، جو کہ شب برات کے نام سے بڑی مشہور ہے، جسے نصف الشعبان بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے ایک حدیث صحیح مسلم سے راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا کہ ایک رات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے پاک میں تشریف فرما تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سوتے ہوئے پایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ حجرہ اقدس سے باہر نکلے اور کہیں چل دیے تیزی سے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی پیچھے چل دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار تیز کر دی. تو عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے بھی رفتار تیز کر دی. نبی علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی دوڑی، یہاں تک کہ پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع کے قبرستان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ہاتھ اٹھائے. بیان کرتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قبرستان میں 3 بار ہاتھ اٹھائے اور مردوں کے لیے دعا کی. تو اس بات سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھانا کوئی بعید عمل نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ قبر والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ دعا اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں، صاحب قبر سے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ کر کے دکھایا اور یہ نصف شعبان یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اس دن کے روزے کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یا کسی اور صحابی سے کہ کیا تم نے نصف شعبان کے درمیان کا روزہ رکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں. تو سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ روزہ نہیں رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمران، پھر جب تم رمضان کے روزے رکھ لو تو شوال کے اندر 2 روزے ضرور رکھنا. یہ یہاں پہ واجب کا عمل نہیں آ رہا ہے بلکہ تاکید کی جا رہی ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شعبان کے 3 روزے باضابطہ ثابت ہیں صحیح بخاری سے اور مسلم سے، جس روزوں کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں. ایام بیض مطلب جب چاند پورا گول ہو جائے، 13، 14 اور 15. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی 12 مہینوں میں 13، 14 اور 15 کو روزے رکھے گویا کہ اس نے تمام عمر روزے رکھے. رہ گئی بات کہ کیا کیا جائے ان 3 مہینوں میں، رجب میں، شعبان میں اور رمضان میں. تو سب سے بہترین عمل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت من نجات، نجات کو کہاں پائے، نجات کہاں ملے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے زبان کو اللہ کی ذکر سے تر رکھو، نجات پاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب یہ ذکر کا مطلب لا الہ الا اللہ، ذکر کا مطلب سب سے بہترین افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اس کے بعد استغفر اللہ. استغفار ہر چیز کی دوا ہے. استغفار سے اللہ تبارک و تعالی سرسبز و شاداب کر دیتا ہے زمین، آپ کے گھر کو مال سے بھر دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کی عادت ڈال دی، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، تو اسے اللہ ہر تنگی سے دور کر دے، ہر سختی سے دور کر دے. ومن كل هم فرجا، غم ہے، پریشانی ہے، پریشانی دور ہو جائے گی. کس سے؟ استغفار سے. ورزقه من حيث لا يحتسب، اور رزق وہاں سے فراہم کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ. استغفار پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. صحیح بخاری کے حدیث استغفر اللہ الذی واتوب الیہ، یہ بھی ایک جگہ پہ استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور سید الاستغفار ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی تمام امت کے لیے. شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کی سب سے بہترین کلمات یہ ہیں. آپ یوں کہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدتک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صحیح بخاری حدیث نمبر 6306. کہا یہ الفاظ یعنی سید الاستغفار کسی نے صبح پڑھی اور اس شام تک اگر اس کی موت واقع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو من اہل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے. اور جس نے یہی سید الاستغفار شام کو پڑھی اور اس رات کو وہ انتقال کر گیا، اجل اسے آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو اہل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو. الفاظ بھی آپ دیکھیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرا سوا کوئی معبود نہیں. خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیری عبادت کرتا ہوں. وانا علی عہدک ووعدت ما استطعت، اور تو نے مجھے جو طاقت دی اس کے مطابق میں نے تیرا وعدہ بجا لایا. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو میں نے کیا مجھ سے سرزد ہوا، وہ گناہ جو میں نے آج تک سرزد کیے اے اللہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں نے کیے. من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک، مجھ پر اپنی نعمت برقرار رکھ. وابوء بذنبی، اور میں اقرار کرتا ہوں فاغفر لی فانہ، میری مغفرت کر دے. لا یغفر الذنوب الا انت، کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، ایک ہو گیا اپنے لیے استغفار پڑھنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن میں کم سے کم 70 سے 100 بار استغفار پڑھتے تھے. معصوم عن الخطایا، کوئی گناہ نہیں، بالکل معصوم. اور ہم کتنی بار استغفار پڑھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ مہینے ہیں مغفرت مانگنے کے. تو استغفار کی عادت ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، اگر کوئی استغفار کرتا ہے اپنے مومن بھائی کے لیے، مومن بہن کے لیے، کان لہ بکل مؤمن ومؤمنات حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ پوری دنیا کے مومنین اور مومنات کے بخشنے کے لیے دعا اگر کریں، دنیا میں مسلمان لگ بھگ 150 کروڑ سے زیادہ ہے، یعنی ان سبوں کے لیے دعا کرنا. دعا کیا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر. پھر کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے بھی مومنین ہیں اور مومنات ہیں، جتنے بھی میرے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں جو کہ مومن ہیں اور مومنہ ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ بکل مؤمن ومؤمنات حسنہ، جتنوں کے لیے آپ نے دعا کی اتنے ہی درجات آپ کے بلند کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے استغفار کریں اور درجات آپ کے بلند ہو رہے. تو سب سے بہترین عمل استغفر اللہ. آپ پریشان ہیں، آپ کی قوت میں کمی ہے، آپ کی کمر میں درد ہے، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے اندر طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں کہ اے میرے بندے استغفار کر وَيَرْزُقْ وَيَزِدْهُمْ قُوَّةٍ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، میں تیری قوت کو اور زیادہ بڑھا دوں گا. آپ کی دوا کہاں ہے اور آپ گھوم کہاں رہے ہیں؟ خوشحالی آپ کو چاہیے، سکون والی زندگی آپ کو چاہیے. استغفار کے بڑے فوائد ہیں، یہ مہینے ہی استغفار کے ہیں، معافی کے ہیں. آپ کو کیا چاہیے؟ خوشحالی، رزق، وافر رزق، بہترین زندگی. تو کیا کیا جائے؟ استغفار پڑھا جائے. اتنا ہی کافی ہے کہ اگر آپ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ خوشحالی کا ایک ذریعہ، ایک دریچہ، ایک دروازہ. دوسرا دروازہ خوشحالی کا درود پاک. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا.
اس کی 10 غلطیاں معاف کر دے گا اور اس کے 10 درجے بلند کر دے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ 70 رحمتیں اس پہ نازل فرمائے گا, اور یہاں تک کہ سارے فرشتوں سے کہے گا کہ 70 بار اس کے لیے مغفرت کی دعا کر. یہ ہے درود جسے ہم نے چھوڑ دیا, ترک کر دیا. تو کامیابی کا پہلا راز استغفار, کامیابی کا دوسرا راز درود پاک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر آئے لیکن وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا طریقہ سکھایا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی صبح کے وقت 10 بار درود پڑھا اور جس نے بھی شام کے وقت 10 بار درود پڑھا, ہو گئے 20 بار کل ملا کے, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوئی, لازم ہے. اور سب سے بہترین درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا بھی ہم نہیں بول سکتے. کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کہے پوری درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 10 درجات بلند کرو اپنے, 10 گناہ معاف فرماؤ, 70 بار آپ پہ رحمتیں نازل ہوں اللہ تبارک و تعالی کی, 70 بار ہر ایک فرشتہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے. اس سے بہترین چیز زندگی کی کامیابی, زندگی کی کامرانی, کہ گھروں میں ہماری برکت نہیں, دکانوں میں ہماری برکت نہیں, ہمارے کام ملازمت میں برکت نہیں. برکت کی دوری کیوں؟ کیونکہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر نجات کا ذریعہ ہے دنیا کی کامیابی بھی آخرت کی کامیابی بھی تو ذکر اللہ, اپنی زبان کو تر رکھو ذکر اللہ سے, صرف ذکر اللہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ایک بار سفر پہ گئے تو سفر سے واپسی میں دیر ہوئی, بہت زیادہ دیر ہوئی, تو چاہا کہ کسی مسجد میں جا کے رات بتاؤں. جب مسجد میں گئے تو مسجد کے جو خادم تھے اس نے کہا نہیں آپ رات یہاں نہیں بتا سکتے. سب یہ بحث چل رہی تھی کہ نانوائی راستے سے چل رہا تھا, تو نانوائی نے اس سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ میرے گھر تشریف لائیں, میں آپ کی خاطرداری کروں گا. تو نانوائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کو اپنے گھر لے گئے, بڑی خاطرداری کی, چارپائی پہ بٹھایا, چادر وادر دی اور اپنا کام شروع کیا جو نانوائی کا کام ہوتا ہے. روٹی بنا رہا ہے اور ہر روٹی کے بنانے کے بعد کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آٹا لے رہا ہے استغفر اللہ, گوند رہا ہے استغفر اللہ, بنا رہا ہے استغفر اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل غور سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا آپ کو کیا استغفار نے کچھ فائدہ دیا؟ تو نانوائی نے جواب دیا کہ حضرت ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ جو میری پوری نہیں ہوئی. میرے گھر میں اتنا مال ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. یہ استغفار کی برکت ہے, لیکن ایک خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ساری خواہشیں ہوئی, کسی چیز کی کمی نہیں میرے گھر میں, سب کچھ ہے, اللہ سے جو مانگا وہ دیا, استغفار کی برکت, لیکن ایک چیز, ایک خواہش ہے. تو امام احمد نے پوچھا رحمہ اللہ کہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ایک بڑے مشہور عالم ہے, امام ہے, یہ ہمارے علاقے میں رہتے ہیں, نام بہت سنا ہے, اس کا نام ہے امام احمد. دل کرتا ہے میں اس سے ملاقات کروں, کام سے وقت ہی نہیں ملتا کہ میں جا کے اس سے ملاقات کروں. حضرت امام احمد بن حنبل ایک دم بیٹھ گئے, مجھے جیسے کسی فرشتے نے اٹھا کے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. مجھے زندگی میں کبھی دیر نہیں ہوئی اگر میں سفر پہ نکلا, یا آج دیر کیسے ہوئی؟ یہ استغفار کی بات ہے جسے آپ ہیچ سمجھتے ہیں. استغفار بڑی ضروری چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 3 بار استغفار کہا جائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا والحی القیوم واتوب الیہ. یہ نجات کا ذریعہ ہے, یہ جنت کا ذریعہ ہے, دنیا و آخرت کی نجات ہے. اس میں ہر چیز دنیا میں آپ کو عطا ہو جائے گی, آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی. اگر دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہو تو استغفر اللہ پڑھو. آج کی زندگی میں چین نہیں ہے, آرام نہیں ہے, سکون نہیں ہے,
سکون کا ذریعہ کیا ہے؟ استغفراللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگے جتنا ہو سکتا ہے، اور نادم ہو، اور ندامت کیسی ہو؟ میرے شیخ فرماتے تھے ہمیشہ یہی ایک آیت میں نے عموماً ان کے زبان سے سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ ایسی کہ توبۃ نصوحا، کہ وہ نصیحت بن جائے آگے کے لیے، ایسی توبہ نہیں کہ آپ ابھی استغفر اللہ پڑھیں اور باہر جا کے وہی کام پھر سے شروع کریں، بالکل نہیں۔ درود پاک پہ ایک بات میں آخری یہاں پہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو لوگ ایک مجلس میں شریک ہوں، یعنی جیسے ہم اس وقت سارے مجلس میں شریک ہیں، اور بغیر ذکر اور درود کے منتشر ہو جائیں، کہ ہم سارے یہاں سے نکلے اور منتشر ہو جائیں بغیر درود کے، ایسے لوگ اگرچہ جنت میں بھی داخل اگر ہو جائیں تو وہاں جا کے ان کو حسرت ہوگی کہ کاش اس مجلس میں کاش ایک بار درود پڑھ لیتے۔ درود کی اتنی فضیلت ہے، تو ہم سارے یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایک بار درود کا ورد کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، جو بھی دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں گناہ ہوئے اے اللہ معاف کر، اے اللہ ہم نادم ہیں اپنے گناہوں، سجدے قبول فرما، ہمیں نماز کی تڑپ عطا فرما، اے اللہ ہمارے عصیاں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔